سعد نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی امی نے بھوک ہڑتال کر دی. وہ کافرہ تھی. وہ اس کا اصرار یہ تھا, وہ کہتی یہ تھی کہ اے سعد میں تب کھانا کھاؤں گی جب تو اپنے رسول کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا. حضرت سعد غلامی رسول کے پکے تھے. آپ نے فرمایا اے میری ماں تو نے کھانا کھانا ہے کھا, نہیں کھاتی نہ کھا, میں تو کبھی بھی در رسول سے واپس نہیں آؤں گا. اچھا وہ ضد کی بڑی پکی تھی. اس نے ایسی بھوک ہڑتال کی کہ جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی. جب وہ بے ہوش ہوئی تو حضرت سعد کے چھوٹے بھائی نے اپنی امی کو پانی پلایا, اسے ہوش آیا. وہ کہتی ہے سعد تمہارا قرآن بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. سعد تو نے مجھے کتنا ذلیل کر دیا ہے, میں مر رہی ہوں اور تو میری بات نہیں مانتا, لہذا اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بھوکی رہ رہ کے مر جاؤں گی. ایک لقمہ ایک نوالا بھی اپنے حلق کے نیچے اترنے نہیں دوں گی. تو اس موقع پر جو حضرت سعد نے جواب دیا وہ کائنات میں وفا کی چوٹیوں پر لہراتا ہوا ایک پرچم ہے. آپ نے فرمایا اے میری ماں تو مجھے ایک جان کی دھمکی دیتی ہے کہ میں واپس آ جاؤں ورنہ تو مر جائے گی. فرمایا لو کانت لگے الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء. فرمایا اے میری ماں اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ہر جان نکلنے سے پہلے تو مجھے ڈیڈ لائن دے, وارننگ دے کہ ساتھ میرے پاس آ جا ورنہ میں مر جاؤں گی. فرمایا اے میری ماں میں تجھے 1000 مرتبہ مرتا دیکھ لوں گا مگر ایک مرتبہ بھی در رسول سے واپس نہیں آؤں گا. یہ تھی حضرت سعد کی سرکار سے محبت. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی حضرت سعد کی طرح محبت پیدا کرے. اور میرا آپ سے ایک پیغام بھی ہے. پیغام یہ ہے کہ آج کل میرے بزرگوں لوگ حقوق اللہ کا تو بہت خیال رکھتے ہیں, حقوق اللہ کا بہت خیال رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد گزار ہیں, حج کیے ہیں, عمرے کیے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیں انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی گواہی دیں. نماز فرض ہے نہیں ادا کی رب معاف کر سکتا ہے, روزہ فرض ہے نہیں رکھا رب معاف کر سکتا ہے, زکوٰۃ واجب ہے نہیں ادا کی رب معاف کر سکتا ہے, روزہ فرض ہے نہیں رکھا رب معاف کر سکتا ہے, قربانی واجب ہے نہیں دی رب معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر بندے کا حق کھایا بندے کا تو رب خود فرماتا ہے کہ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں مگر بندے کا حق تب ہی معاف ہوگا جب وہ بندہ خود معاف کرے. تو حقوق العباد کا مسئلہ یہ بڑا نازک ہے. وہ ایک دفعہ حقوق اللہ کی جب بات ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک بغیر سینگ والی بکری رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی, عرض کرے گی مولا اس سینگ والی بکری نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو رب اس بکری کے سینگ اسے عطا کر کے فرمائے گا کہ اپنا بدلہ لے, اپنا بدلہ لے. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت والے دن ایک بندے کی نیکیاں احد پہاڑ جتنی ہوں گی, حج کیے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, صدقہ خیرات بھی کیے ہوں گے, پھر بھی جہنم میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے لوگوں کا حق کھایا ہوگا. تو آج ہمارے پاس وقت ہے, اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں سانس عطا کیے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم رب کو راضی کریں. رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے بندوں کو راضی کرنا پڑے گا. سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں, اے میرے امتیوں, کبھی بھی اپنی دولت پہ تکبر نہ کرنا, کبھی بھی اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا, کبھی بھی اپنے چہرے کی خوبصورتی پہ اکڑنا نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبرستان کے مردوں سے پوچھا گیا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ وہ مردے کہتے ہیں علی دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم جب سے قبر میں آئے ہیں قبر میں دنیا کا پیسہ نہیں چل رہا, قبر میں دنیا کی دولت کا سکہ نہیں چل رہا, قبر میں چہرے کی خوبصورتی کا سکہ نہیں چل رہا. حضرت علی نے فرمایا او قبر میں پیسے کا سکہ نہیں چلے گا, قبر میں آمینہ کے لال کی محبت کا سکہ. لہذا دل میں حضور کی محبت پیدا کرو, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو. میری دعا ہے کہ اللہ پاک تاجدار مدینہ کا صدقہ آپ جتنے بھی بھائی بزرگ میرے پاس تشریف لے کر آئے ہیں
اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کرے. آمین. وبارک وسلم وسلم علیہ. اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ, آمین. عظمت کا واسطہ, آمین. جمال کا واسطہ, آمین. جلال کا واسطہ, آمین. مولا تجھے تاج دار مدینہ کا واسطہ, آمین. حضرت ابو بکر کے صداقت کا واسطہ, آمین. عمر کی عدالت کا واسطہ, آمین. عثمان کے سخاوت کا واسطہ, آمین. مولا علی کی شجاعت کا واسطہ, آمین. امام حسن حسین کے شہادت کا واسطہ, آمین. آل رسول کا واسطہ, آمین. شہدائے کربلا کا واسطہ, آمین. کربلا کے بیماروں کا واسطہ, آمین. مولا تجھے نبی کی نبوت کا واسطہ, آمین. علی کی ولایت کا واسطہ, آمین. بطول کی عصمت کا واسطہ, آمین. حسن کی امامت کا واسطہ, آمین. صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ, آمین. مالک تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ, آمین. مولا میرے پاس آنے والوں کو شفا عطا فرما, آمین. مولا میرے پاس آنے والوں پر رحمت فرما, آمین. مولا میرے پاس آنے والوں کی تمام مشکلات آسان فرما, آمین. مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, آمین. جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, آمین. قلب سکون عطا فرما, آمین. مولا ہم سب کے مال جان عزت و آبرو روزی رزق عمل گھر کاروبار دستر خبا اولاد زندگی بدت اخلاص اخلاق سادگی عاجزی اور عمر میں برکتیں رحمتیں عروج و بلندیاں عطا آمین. یا نافع, اس کا مطلب ہے نفع دینے والا, لیکن نفع کے لیے ساتھ ہے یا اللہ یا نافع, یا اللہ یا نافع. یہ روزانہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, اول آخر ضرورت پڑھنا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. چار دنوں کے اندر آپ کو جو بھی مسئلہ ہے, آپ کا جو بھی کاروبار کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آمین.